بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق علیہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ روایت متفق علیہ ہے. قطع تعلقی یا قطع رحمی یہ صلہ رحمی کی ضد ہے، جس کا معنی ہے رشتے ناطے توڑنا، باہمی تعلق و محبت ختم کر لینا اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ رکھنا. قطع رحمی ایسا ناپسندیدہ و قبیح فعل ہے جسے تقریباً تمام معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے. یہ ایسا برا فعل ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی. قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اس کا ارتکاب کرنے والے کو تباہی و بربادی اور رحمت خداوندی سے دوری کی وعید سنائی گئی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے. اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، رشتہ داروں کے سلسلے میں قطع تعلقی کے شکار ہیں، جبکہ رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں شریعت میں بہت سارے حقوق بتائے گئے ہیں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد باری ہے: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. جو لوگ اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد ہی پھیلاؤ اور اپنی قطع رحمی کرو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تو انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں قطع رحمی سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہیں. ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ خالق کائنات نے جہاں رشتوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہیں گناہ کبیرہ قطع رحمی کے مرتکب کو ملعون بھی قرار دیا. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کی مذمت بیان فرمائی ہے، اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. کئی ایک احادیث قطع رحمی کرنے والے پر وعید کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ابغض الاعمال الی اللہ الاشتراک باللہ ثم قطعیۃ الرحم. اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر رشتہ داری توڑنا ہے. اور اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً اس گناہ کے کرنے والے کو سزا دے اور اس کے ساتھ آخرت میں بھی سزا دے.
یعنی قطع رحمی کا وبال دنیا میں بھی آ کے رہتا ہے اور آخرت میں بھی قطع تعلقی کرنے والے کو سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے۔ خاتم الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان عالی ہے، ہر جمعرات اور جمعے کی شب اولاد آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس قطع رحمی کرنے والے، قطع تعلقی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، یعنی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہوں، میں نے رحم یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے اور اس کے نام لیوا کو اپنے نام یعنی رحمان کے لفظ سے نکالا ہے، لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناطے کے حقوق ادا نہیں کرے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، ان روایات پر اور ان آیات پر غور کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ قطع رحمی ایک ایسا ایمان کش مرض ہے جو انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے ایک فرد نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، اخوت بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، نفاق، بغض اور ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے، اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے آپس کی رشتہ داریاں دور ہو جاتی ہے۔ باپ بیٹے سے الجھا ہوا ہے، بیٹا باپ سے الجھا ہوا ہے، شوہر بیوی سے الجھا ہوا، بیوی شوہر سے الجھی ہوئی، اور دوست دوست سے ناراض، اور دوسرا دوست سے ناراض، یہ قطع تعلقی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ قطع رحمی اللہ عز و جل اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب و ناراضگی کا سبب ہے، لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہوئے سلام کو عام کریں، ہدایہ و تحائف ایک دوسرے کو دیں، صدق دل سے ایک دوسرے کا اہتمام کریں اور صدقہ اور دیگر دوسری جو ضروریات ہیں اپنے رشتہ داروں میں اس کو ان کی ضرورتوں کا خیال کریں، اور اس طرح سے معاشرے میں امن، محبت، بھائی چارگی، مساوات کو فروغ دیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ملک و ملت زمینی و آسمانی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ قطع تعلقی میں مبتلا ہیں، قطع رحمی میں مبتلا ہیں، بھائی اگر بھائی سے ناراض ہے، بچے اگر والدین سے ناراض ہیں، والدین بچوں سے ناراض ہیں، اور اگر اسی طرح دوست سے ناراض ہے، اور میاں بیوی اپنے شوہر سے اگر ناراض ہے، تو وہ قطع تعلقی کے اس مرض کو ختم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ کرے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو باپ بیٹے کی ناراضگی سالوں تک چلتی ہے، اور بھائی کی ناراضگی سالوں تک چلتی ہے۔ خاندان کے دیگر افراد ایک دوسرے سے قطع تعلقی کے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے طرح کی پریشانیاں، مصائب کے ہم شکار ہیں۔ ہم اس گناہ کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی آئے گی، اس کی برکتیں بھی آئے گی، معاشرہ پاک ہوگا، امن محبت کو اللہ رب العزت عام کریں گے، بشرط یہ ہے کہ ہم قطع تعلقی کے اس مرض سے بچیں، قطع رحمی کے اس مرض سے بچیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے اور قطع تعلقی سے، قطع رحمی سے بچائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔